السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قیامت کی نشانیوں کے بیان میں پارٹ 7 میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو کس طرح قتل کیا تھا۔ تو مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کیا تھا۔ دجال کے فتنے کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں مسلمانوں کو ملنے جائیں گے جہاں جہاں دجال نے لشکر کشی کی ہوگی، اور وہاں پہنچ کر یہ دونوں حضرات دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبریاں دیں گے اور عام نوازشات کر کے ان کی دنیاوی نقصانات کی تلافی بھی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قتل خنزیر، شکست صلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے۔ پھر تمام کفار کو اسلام کی طرف آ جانے کی دعوت دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا۔ تمام روئے زمین امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی کرنوں سے منور ہوگی۔ ظلم و ناانصافی کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا۔ تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 سال اور 8 سال اور 9 سال بتائی گئی ہے۔ سامعین کرام، حضرت مہدی علیہ السلام کا وصال کس طرح ہوا تھا یہ بھی ملاحظہ فرمائے۔ واضح رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو 7 سال عیسائیوں کے فتنے کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگے گا، اور 8واں سال دجال سے جنگ و جدال میں گزرے گا، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر شریف 49 سال یعنی کہ 49 ایئرز ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کی شرعی ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی برکت سے ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد یاجوج ماجوج کا بھی خروج ہوگا۔ صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 401 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوگی کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہاں پناہ لے لیں۔ وہی الہی کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعے میں نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیلے صرف وہی نظر آئیں گے۔ معالم التنزیل میں ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ قلعوں کا رخ کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعوں میں وہ لوگ نہ گھس سکیں گے۔ اسی وجہ سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپنے کے علاوہ خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یہ لوگ یعنی کہ یاجوج ماجوج قتل و غارت گیری سے کسی کو معاف نہ کریں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ملک انتہائی بلاد شمال مشرق ہفت اقلیم سے باہر ہے۔ ان کے شمال کی طرف دریائے شور ہے، جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جمع ہوا ہے کہ اس میں جہاز کا چلانا ناممکن ہے۔ ان کے مشرقی اور مغربی اطراف میں 2 پہاڑ بالکل دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی کہ جس میں یاجوج ماجوج ادھر آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ سامعین کرام، ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جہاں سے یہ لوگ عبور کر کے نہ آ سکیں۔ سامعین کرام، ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی جہاں سے یہ لوگ عبور کر کے نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ کا نام ہے جن کا پایہ تخت یمن میں تھا۔
ان کی پیشانی کی دونوں جانبیں ابھری ہوئی تھی، اس لیے اسے ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ الغرض اس کا گزر ادھر کو ہوا تو لوگوں نے یاجوج ماجوج کی تکالیف کی شکایت کی، تو انہوں نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسی آہنی دیوار بنا ڈالی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی اور موٹائی 60 گز ہے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم پھر اسے ویسا ہی فرما دیتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا کہ جتنا انگوٹھے اور کلمہ شہادت والی انگلی کا حلقہ بنانے سے بنتا ہے، مگر وہ سوراخ ابھی تک اس قدر نہیں ہے کہ اس سے آدمی نکل سکے۔ جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے۔ سامعین کرام، مسلم شریف صفحہ نمبر 402 پر ہے کہ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد یہاں سے یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہے کہ جب ان کی جماعت کا پہلا دستہ بحر طبریہ میں پہنچے گا اس کا کل پانی پی کر خشک کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، یاجوج ماجوج یہ پوری قوم کا نام ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج یہ 2 فرد ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج یہ پورا ایک خاندان ہے اور اس میں بہت سارے افراد ہوں گے اور یہ بہت سارا کھائے جائیں گے، ہر چیز کو کھا جائیں گے، لیکن ان کا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ سامعین کرام، آج کے بیان میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان ہسٹری آف ورلڈ قیامت کی نشانیوں پارٹ 9 میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔